الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم دہرا رہے تھے، اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے وہی حصہ پڑھا
آج بھی انشاءاللہ اسی حصے کا ایک عنوان اور تھوڑی سی اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کے اس درس میں کچھ باتیں ان جملوں کے سوا بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کروں گا اور پھر باقی سب کو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے عقیدے میں جھول ہے تو وہ دور ہو، اور اگر عمل میں جھول ہے تو وہ دور ہو۔ واقعات یہاں تک میں دوہرا پایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرعون اور فرعونیوں کو پانی میں ڈبو دیا، اور اخیر وقت میں جب پانی نے فرعون کو ہچکولے دیے تو مان بھی گیا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آن۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا وہ ماننا بعد از وقت تھا، اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاک بارگاہ میں بعد از وقت ایمان لانا یا عمل کرنا وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے جیسے وقت اس پر آیا، ایسے ہی وہ وقت الگ نوعیت ہو سکتی ہے لیکن وہ سب پر آتا ہے، جسے حدیث شریف میں غرغرے کا وقت کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ، عقیدہ، عمل وہ سب کا اس سے پہلے ہے۔ جب غرغرہ شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ جو مانے گا یا جو کرنا چاہے گا پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، نہ وہ قبول ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، پھر یہ بھی پڑھ دیا کہ فرعون کا جو جسم کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اس کے حوالے سے بھی علماء نے جو کچھ لکھا اور جو باتیں خاص کر مولانا محمد اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تسہیل البیان میں لکھی ہیں وہ بھی میں نے پڑھی۔ بہرحال اب اگلی بات سنیں جو اس باب میں مولانا محمد عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور پھر کچھ وضاحت اس مرحلے پر یا اس مقام پر جو دوسرے علماء نے لکھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ میں عرض کروں گا۔ جب وہ سب کچھ ہوا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ آج اس درس کو سنیں، یہ عام نوعیت سے تھوڑا ہٹ کر ہوگا، لیکن بہرحال جو سنیں جہاں سنیں میری گزارش یہی ہوگی کہ اس پر غور فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس پاک آیت کے حوالے سے علماء نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں، اور ایک بڑا خاص مسئلہ
اس باب میں سمجھایا ہے، بڑے بڑے علماء نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون اور فرعونوں کے لیے ارشاد فرمایا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان پاک جملوں سے ایک بڑا مسئلہ بھی سمجھ میں آیا ہے، اور خاص کر کچھ لوگ اس کا انکار کیے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پہلے اس پاک آیت کے جملے کو سمجھیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر صبح ہر شام۔ علماء نے ان جملوں کا یہی معنی لکھا ہے کہ ہر صبح ہر شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ آگ یعنی دوزخ کی آگ کے سامنے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم آئی ہوگی پھر اللہ حکم دیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اب ان کو اس میں داخل کرو۔ یہ تو ہے اس پاک آیت کا معنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو جو دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ پاک آیت واضح فرما رہی ہے کہ ابھی وہ اس کے اندر داخل تو نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ لیکن اللہ پاک ان جملوں سے پہلے فرما رہے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ علماء نے لکھا ہے یہ عالم برزخ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ عالم برزخ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہم مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے یہ جس کا تعلق برزخ کے عالم سے ہے۔ برزخ کا عالم کیا ہے؟ اب غور فرمائیں، علماء نے لکھا ہے، شروع سے بات کو لیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے 4 مکان ہوتے ہیں جہاں انسان رہتا ہے، نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن وہ رہتا ان 4 مکانوں میں ہے، 5ویں میں جا نہیں سکتا۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب وہ 4 مکان کون سے ہیں؟ پہلا حضرت نے لکھا ہے کہ ماں کا دامن، دامن سے مراد ہے رحم مادر، جس کے اندر انسان پیدائش سے پہلے رہتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ انسان کا پہلا مکان ہے جہاں انسان پیدائش سے پہلے رہتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسرا مکان ہے انسان کا جب انسان ماں کے دامن سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، اس عالم دنیا میں جو رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پھر اچھائیاں کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برائیاں کرتا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنی اس کو زندگی دی ہوتی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال یا 100 سال یا جو بھی اللہ کو منظور ہوتی ہے وہ یہ گزارتا ہے،
اس کے بعد یہ تیسرے عالم اور تیسرے مکان میں داخل ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیں ان چیزوں پر۔ پہلا تو ہو گیا رحم مادر، یہ پہلا مکان ہے انسان کا جہاں انسان رہتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں عام طور پر جسے عام حالات کہتے ہیں، انسان 9 مہینے وہاں گزارتا ہے، الا دوسرے حالات خدا نہ کریں پیدا ہو۔ دوسرا مکان انسان کا یہ دنیا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا انسان یہاں پر 40 سال بھی رہ سکتا ہے، 100 سال بھی رہ سکتا ہے، جتنے اللہ نے اس کو زندگی دی ہے۔ ظاہری طور پر انسان اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو شریعت اسلام اس کو حرام موت قرار دیتی ہے اور یہ گناہ ہے۔ اس لیے جتنی اللہ نے اس کو زندگی دی ہے وہ گزارے اس مکان میں۔ یہ دوسرا مکان ہوا۔ اب تیسرا مکان علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان کا عالم برزخ ہے۔ برزخ کا عالم کیا ہے؟ یہ وہ عالم ہے جسے آپ اور ہم آسان زبان میں قبر کا جہان کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے، یہ ہم اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قبر کا جہان ایک مستقل جہان ہے۔ اب ذرا پھر تھوڑی طرف میری بات پر دھیان دیں۔ رحم مادر میں عام طور پر انسان کتنا وقت گزارتا ہے؟ 9 مہینے۔ اچھا، جب اس دنیا میں انسان آیا اور اللہ نے جتنی اس کو زندگی دی اتنا ہی گزارے گا نا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کو اللہ نے 40 سال دی، کسی کو 100 سال دی، جتنی اللہ نے دی، کسی کو 150 سال دی، جتنی اللہ کو منظور ہوئی وہ اپنی زندگی کو اب یہاں سے چلے گا۔ پتہ چلتا ہے رحم مادر کا جو مکان ہے وہ 9 مہینے، اور اس عالم کا مکان جتنا اللہ کو منظور ہے 40 100 50 جو بھی، یہ اس کی میعاد۔ اچھا، اب آ گیا تیسرا مکان اس کا، انسان کا۔ اس میں یہ جہان کہاں سے کب تک ہے اس انسان کے لیے؟ علماء نے لکھا ہے موت کی دہلیز سے لے کر قیامت کی آواز تک، یہ ساری میعاد جو ہے یہ برزخ کے عالم کے انسان کے مکان کی ہے۔ یہ وہاں رہے گا۔ ابتدا مختلف ہو سکتی ہیں، جو پہلے ہم سے چلے گئے وہ آج بھی برزخ کے جہان میں ہیں، جو ابھی آپ اور ہم یہاں ہیں ہم دنیا کے جہان میں ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اگر رحم مادر میں ہیں تو پچھلے مکان میں ہیں، اگر ابھی اس سے بھی پیچھے ہیں تو عالم ارواح میں ہیں۔ میعادیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جو برزخ کا جہان ہے یہ کتواں مکان ہے؟ اگر میری بات یاد ہے تو تیسرا ہے نا۔ پہلا رحم مادر، دوسرا یہ دنیا، اور تیسرا قبر کی دنیا۔ یہ مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی آج جا رہا ہے تو کل جائے گا، جائیں گے سب۔ یہ یاد رکھیے گا جو بھی اس دنیا سے نکلتا ہے وہ برزخ میں ہی داخل ہوتا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا وجود قبر میں ڈالیں گے تبھی وہ برزخ میں داخل ہوگا۔ برزخ کے جہان میں اللہ نہ کرے کوئی جل گیا تب بھی داخل ہوگا، کوئی پانی میں ڈوب گیا تب بھی داخل ہوگا۔ برزخ ایک ایسا جہان ہے، وہ قدرت نے ہر انسان کی موت کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک رکھا ہوا ہے۔ وہاں سارے جائیں گے۔ اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا اور قیامت کی آواز لگے گی، اٹھیں گے پھر سارے اکٹھے۔ ہاں، اللہ یہ اگلا مقام ہے جو درجے کے لحاظ سے پہلے دوسرے وہ تفصیلات اپنی ہیں، لیکن وہاں سارے اکٹھے ہوں گے۔ پھر جو پہلے مر گئے وہ بھی، جو بعد میں مر گئے وہ بھی۔ پہلے اب تیسرا چیز سنیں آپ۔ تیسرا مکان یہ جو برزخ ہے نا، علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے مرنے سے لے کر قیامت تک، قیامت کی آواز لگنے تک، یہ جو جہان ہے اس کو برزخ کا جہان کہتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں کون سا جہان کہتے ہیں؟ برزخ کا جہان۔ اور قرآن پاک میں اللہ حضور جلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔
پردہ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں برزخ۔ قبر کا جہان آپ کے اور میرے سامنے ہے یا پردے میں ہے؟ بولے پردے میں ہے نا، اس لیے اسے عالم برزخ کہتے ہیں کہ وہ پردے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک میت کو اس میں آپ اور ہم رکھ دیں، اللہ نہ کرے کسی ضرورت کے تحت اگر قبر کھولنی پڑے، کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں تو کھولیں تو میت ویسی ہی پڑی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ہے یا غلط ہے؟ لیکن حدیث شریف میں معراج والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ لیکن قدرت وہ ان مناظر کے اور ہماری آنکھوں کے درمیان میں جو پردے لگائی ہے وہ ہٹنے نہیں دیتی، کیونکہ اگر ہٹ جائیں تو میرا اور آپ کا پھر ایمان بالغیب رہے گا ہی کب؟ پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ منظر تم دیکھ لو تو حضور نے فرمایا تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیں، میں نے پہلے کہیں پڑھا تھا قصص الانبیاء، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بھی اسی باب کی باتیں ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے فرمایا صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ابھی اس آگ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اللہ خود جو فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی ہم پھر تب حکم دیں گے وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، اب داخل کرو انہیں۔ دیکھیں لا حول ولا اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ بلا ہی دیا مجھے۔ ہاں جی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ نے فرمایا فرعون اور آل فرعون کو صبح شام اس آگ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ علماء نے لکھا ہے یہ برزخ کے جہان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے برزخ کے جہان کا سامنا سب نے کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، علماء نے لکھا ہے کہ برزخ پردے کا نام ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، قدرت نے اس کو پردے میں رکھا ہے۔ آپ اور ہم میت کو سلا کر آ جائیں، میں نے ابھی عرض کیا اللہ نہ کرے ضرورت کے تحت اگر قبر کھولنی پڑے، ہمیں اور آپ کو لگے گا میت سو رہی ہے، بس بے جان پڑی ہے، لیکن اس پر وہاں کیا گزر رہی ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اور میں آگاہ ہو جائیں، الا جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا مقام حیات میں کہ جو پردے قدرت ڈالتی ہے وہ پردے نہ ہٹتے ہیں نہ پھٹتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کسی کو، اگر کوئی دے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ جب اگر وہاں کا منظر دیکھ لیں تو پھر تو میں اور آپ سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں، پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا کمانے کا کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں ہم۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا علماء نے لکھا ہے زبردستی کے ایمان اللہ قبول نہیں فرماتے، اختیار سے کرو، اپنے بس سے کرو۔ آپ کو یاد تو ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کے ایمان اللہ قبول نہیں فرماتے، اپنی مرضی سے کرو۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی بات کی طرف، پھر اس پچھلی بات کی طرف لوٹیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت کی آواز لگنے تک یہ جو جہان ہے اس کو برزخ کا جہان کہتے ہیں، اور مرنے سے لے کر قیامت کی آواز لگنے تک انسان اس جہان میں رہتا ہے۔ کس جہان میں؟ برزخ کے جہان۔ اور میں نے عرض کیا تھا اس کو میں اور آپ آسان زبان میں کون سا جہان کہتے ہیں؟ قبر کا جہان۔ اور یہ یاد رکھیں یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، یہ اہل سنت ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ برزخ
کا جو جہان ہے وہاں حدیث شریف میں فرمایا گیا، حضور نے فرمایا یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ بولیں۔ اب اگلی بات سنیں، موت کس شے کا نام ہے؟ موت کس شے کا نام ہے؟ موت فنا کا نام نہیں ہے کہ آدمی سوچے مر گئے تو مٹ گئے، وہ تو ان کے نظریے ہیں۔ نہیں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے لکھا ہے کہ انسان، یہ یاد رکھیں، ازلی نہیں ہے، انسان ازلی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو۔ ہاں، اب انسان ابدی ہے کہ ہمیشہ رہے گا، اب یہ مٹے گا نہیں۔ ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ علماء عقائد نے لکھا ہے اس کا نہ مٹنا اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس کا نہ مٹنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اب جب اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے، اب اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ مکان یہ بدلتا رہے گا، کتنے بدلے گا؟ پہلے بتایا نا، رحم مادر سے آیا اس دنیا میں، اس دنیا سے نکل کے جائے گا برزخ میں۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چوتھا مکان انسان کا ہے، اور وہ آخری مکان اس کا ہوگا جس کو قدرت نے کسی حد میں نہیں رکھا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، یا جنت ہوگا یا یہ آخری مکان ہوگا۔ پاس ہے تو جنت جائے گا، اللہ نہ کریں فیل ہے تو دوزخ جائے گا۔ اور اگلی بات علماء عقائد نے لکھی ہے، اگر دوزخ وہ جائے گا اپنے برباد عقیدوں کی وجہ سے، تو علماء عقائد نے لکھا ہے کہ اس کا وہاں سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیشہ سے ہمیشہ وہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب لوٹیے تیسری شک کی طرف۔ موت کس شے کا نام ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا موت فنا کا نام نہیں ہے کہ یہ آیا اب مر گیا تو نہیں، مٹنا تو اب اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ مکان بدلے گا یہ الگ بات ہے۔ اگر یہ باتیں ذہن کے قریب کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو ذہن میں لے آؤ گے آپ؟ رات آپ اور ہم سوتے ہیں، اور عموماً انسان نے دوسروں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس کوئی صاحب سو رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کعبہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو پتہ چلے گا؟ سوچ کے بتائیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اگر وضو کر کے بستر پر سویا کریں نا، وضو کر کے اگر بستر پر سویا کریں، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں ان کو توفیق دیتے ہیں کہ ان کی روح عرش پر جا کے سجدہ کر کے لوٹتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ روح گئی ہے سجدہ کر کے آ گئی ہے، دیکھ لیں گے۔ اچھا، اللہ نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی صاحب آپ کے پاس سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے آگ میں جل رہے ہوں، ہو سکتا ہے سانپ اس کو ڈس رہے ہوں، اور اس کے اوپر وہاں قیامت گزر رہی ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا؟ وہ اٹھ کے آپ کو بتائے کہ یار میرے ساتھ تو یہ گزر گئی، ممکن ہے کبھی اس سے چیخ نکل جائے، آپ کو پتہ چلے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس جہان دنیا میں جو ساتھ پڑا ہوا ہے، اگر اس کے ان حالات کو قدرت آپ کے اور ہم سے مخفی رکھی ہوئی ہے، ہم اپنے ساتھ سونے والی اہلیہ کے حالات کے وہاں کے برز جسے خواب کا جہان کہتے ہیں نہیں جان سکتے، تو جو برزخ میں داخل ہو گئے ہیں اگر ان کے حالات قدرت نے ہم سے پردے میں رکھے ہیں تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس کا انکار نہیں ہے تو اس کا انکار کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ وہ دیکھے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے
کہ بھائی ہم نے نہیں دیکھا لیکن کائنات میں جو سچ لے کر آئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچ لے کر آئے یا نہیں؟ اللہ کے نبی سچ لے کر آئے یا نہیں؟ تو برزخ کے جہان کے عالم کو نبیوں ہی نے تو بتایا ہے. ہمارا عقیدے کا عالم یہ ہونا چاہیے جب اللہ کے نبی نے بتایا تو ہمیں نظر آئے یا نہ آئے آمنا. یہ عقیدے کا تقاضا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اب اگلی بات سنو. میں نے پہلے کہا موت فنا کا نام نہیں. موت کس شے کا نام ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس وجود کے اندر قدرت نے روح رکھی ہے. اس وجود کے اندر قدرت نے روح رکھی ہے. جو حضرات وضو کر لیں میری گزارش ہوگی وہ ماسک پہنے. ہاں اگر نہ ہو تو پیچھے سے لے لیں لیکن ماسک ضرور پہنے. آپ تو بیٹھے ہیں مجھے ہی پتا ہے اس کے ساتھ مجھے کیسے بول رہا ہوں لیکن اب بول رہا ہوں اب کیا کریں. وضو کر کے سکھا کے وہاں ٹیشو ہیں سب ہے ماسک بھی ہیں اس کو لگا کر بیٹھیں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑوائے. ایک عجیب مصیبت بنی ہوئی ہے. علماء نے لکھا ہے جب اس روح کو اللہ کے حکم سے ملائکہ نکالنے آتے ہیں اور نکالتے ہیں یہ روح جب جسم سے نکل گئی اس کا نام ہے موت. اس کا نام ہے. اچھا اس کے بعد وجود کو کیا کرتے ہیں؟ فرض ہے کہ ابن آدم کے اس وجود کو زمین میں دفنا دو. فقہا نے لکھا ہے یہ فرض ہے. ظہیر بھائی آپ کے پیچھے ایک ہیں ان کو ماسک پہنائیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں فرض ہے کہ اس کو دفنائیں. یہ دفن کرنا فرض ہے. اچھا اب سنیے دھیان میری طرف رہے. ہاں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور نے فرمایا عالم برزخ میں بہت کچھ گزرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں برزخ کے جہان پر اور برزخ میں جو کچھ گزرتا ہے مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کم و بیش 70 حضور کے فرامین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر کے ثواب یا عذاب کو بیان کرتے ہیں اور صحیح سندیں ہیں سب کی. یہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اب اگلی بات یہ آئی کہ وہ صرف روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نہ کریں ابھی تھوڑی اس پچھلی عبارت کی طرف لوٹیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کا دوسرا مکان کس کو قرار دیا تھا؟ اس دنیا کو. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا اس دنیا میں انسان یا اچھائی کرتا ہے یا ٹھیک ہے نا. اچھا یہ فقط جسم کرتا ہے؟ سوچ کر بتائیں. یا روح بھی کرتی ہے؟ دونوں کرتے ہیں یا فقط روح کرتی ہے؟ مانی ہوئی بات ہے دونوں کرتے ہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر یہ سواری ہے تو وہ سوار ہے مل کے کرتے ہیں. اچھا تو پھر ثواب اور اللہ نہ کرے عذاب ایک کو ملے یہ عدل ہوگا؟ بولیں پھر عدل کیسے ہوگا جب دونوں کر رہے ہیں؟ تو روح کو تو لے لیا فرشتوں نے. اب سوال یہ ہے کہ میت کو تو ہم نے دفنا دیا. اب روح تو فرشتوں کے پاس ہے اسے تو کوئی روک نہیں سکتا. اگر میرے اور آپ کے بس میں ہوتی تو میں اور آپ روح کو نکلنے ہی نہ دیتے. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ ہمارے اور آپ کے بس میں تو نہیں اس لیے وہ تو جائے گی اور وہ ہوتی ہے فرشتوں کے پاس. اور یاد رکھیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اپنے وجود کو دیکھتی ہے. یہاں تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو غسل دیتا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے پہچانتی بھی ہے. جو اس کو کفناتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی دیکھتی ہے پہچانتی بھی ہے. اس کے بعد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو قبر میں رکھتے ہیں ان کو بھی دیکھتی ہے پہچانتی بھی ہے.
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوپر کی طرف جو اٹھتی ہے، حضور نے فرمایا یہ جو وجود پڑا ہوتا ہے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ اوپر جا رہی ہے. ہم نہیں دیکھتے، لیکن میں نے پہلے کہا جو سچ کو لے کر آئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے. اور برزخ الی یوم یبعثون، اللہ نے یہ پردے ڈالے ہیں آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے. ساری زندگی ہمارے اندر ہے، ہم آج تک نہیں دیکھے. یہاں تک کوئی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ ان سارے مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے. اور اگلی بات سنیں جو عرض کر رہا تھا، روح فرشتے کے پاس ہوتی ہے، روح فرشتے کے پاس ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھائیں، علماء کے ہاں یہ بحث ہے کہ یہ رہتی کہاں ہے. یہاں تک تو سمجھ میں آیا کہ فرشتے کے پاس ہے. اچھا پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور نے فرمایا اوپر اٹھتی ہے تو انسان کا وجود اس کو جاتے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوپر جا رہی ہے. رہتی کہاں ہے اس کے بعد؟ جسم میں رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے قبر کا جہان ان دونوں پر گزرتا ہے، روح پر بھی اور جسم پر بھی، اس لیے کہ اچھائی یا برائی دونوں نے کی ہوئی ہے، اس کا اثر دونوں پہ آئے گا. ہاں رہ گیا مسئلہ کہ یہ رہتی کہاں ہے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تک اس کو قدرت کہاں رکھتی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 16 اقوال لکھے ہیں. 16 کتنے؟ آپ نے تو سن رکھا ہے نا یار، مولوی ایک یوں کہتا ہے، ایک یوں کہتا ہے، یوں کہتا ہے. ہمارے مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھبراتے وہ ہیں جن کے پاس علم نہ ہو. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 16 اقوال لکھنے کے بعد 16 میں سے 2 کا انتخاب کیا ہے. 14 گئے. 14 کتابیں ایسی دنیا ہوتی ہے اس میں سارے اقوال اکٹھے کرتے ہیں مصنفین، چھوڑتے کوئی نہیں ہے. جتنے پہلے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیانتداری کا تقاضا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر محققین کا جس پر فیصلہ ہوتا ہے اس کو چنتے ہیں. 16 پیش کیے علامہ ابن القیم نے. کتنے چنے؟ 2. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی انسان پہلے کے ساتھ رہے یا دوسرے کے ساتھ رہے، یعنی پہلے قول کو اپنائے یا دوسرے قول کو اپنائے، رہے گا اہل سنت میں. نقصان تو تب ہوتا نا جب اگر ایک کو مانتے اور دوسرے کا انکار کرتے تو اہل سنت کے دائرے سے نکلتے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان دونوں قولوں میں سے کوئی اس پر رہ جائے یا اس پر رہ جائے، رہے گا اہل سنت میں، رہے گا. کاش وقت ہوتا اب آپ کو بتاتا کہ وہ رہیں 2 قول کون سے ہیں. اللہ نے موقع دیا تو شاید اپنے باپ پر آئے گی، لیکن یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں. یہ ساری تفصیل میں نے کہنے کا میرا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو دوزخ کی آگ کے آگے صبح و شام جو پیش کیا جاتا ہے برزخ کے جہان میں پیش کیا جاتا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے ان کے لیے کہ ان کی روحوں کو، فرعون اور فرعونیوں کی روحوں کو قدرت ایک کالے رنگ کے سیاہ پرندوں میں داخل کرواتی ہے، اور اس کے بعد وہ پرندے جاتے ہیں وہاں دوزخ کے سامنے جتنا قدرت کو منظور ہوتا ہے، پھر لوٹتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا یہ نظارے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ منظر ان کو اس لیے دکھایا جاتا ہے ہر روز صبح اور شام، یہ کہہ کے دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ ہے. اب اگلی بات سنیں، یہ صرف فرعون اور آل فرعونیوں کے لیے نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو بھی انسان اس دنیا سے اس جہان میں داخل ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جب تک برزخ کے جہان میں رہتا ہے اس کو ہر روز جنت اور دوزخ دونوں دکھائی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا یہ کہہ کے دکھائی جاتی ہیں، اگر اچھا ہے تو کہا جاتا ہے تمہارا آخری ٹھکانہ یہ ہے، اور اگر برا ہے تو کہا جاتا ہے تیرا آخری ٹھکانہ یہ ہے. یہ صرف فرعونیوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. جہاں حضور نے وہ باتیں بیان فرمائی وہاں حضور نے یہ بھی تو بیان فرمائی ہیں. پتہ چلتا ہے مجھے اور آپ کو سدھرنا چاہیے یا نہیں. ایک بات سناتا ہوں، ناراض نہیں ہونا اگر ہضم کر سکو تو، اور اگر کسی کے دل میں کوئی اشکال پیدا ہو تو الحمدللہ میں یہی ہوتا ہوں، آ کر مجھ سے پوچھ لے.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احوال موتا لکھی تھی. یہ آج کے عالم نہیں، 9ویں یا 10ویں صدی کے مجدد ہیں، غالباً 9ویں کے ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. اگر 9ویں صدی کے ہیں کتنے سو سال ہوئے؟ 600 ہو گئے نا. اور اگر 1000ویں کے ہیں تو 10ویں کے ہیں تو، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 9ویں کے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات لکھی تھی جسے علماء بر صغیر نے ترجمہ کیا. ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے میری ملاقات ایک اس شخص سے ہوئی جو قبریں کھودا کرتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ صاحب ایک دن مجھ سے کہنے لگے حضرت میں نے ایک دن میں 3 قبریں کھودی، میرا کام ہی یہی تھا. ایک کھودی، دوسری کھودی، تیسری کھودی تو گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آ گیا. ظاہر بات ہے ایک انسان اکیلا. کہتا ہے میں نے اس قبر کے اوپر پردہ ٹانگ کے اندر بیٹھ کے سننا بات، میں نے پہلے کہا اگر ہضم کر سکو تو. وہ کہتے ہیں کہ ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ 2 گھوڑ سوار آئے ہیں اور گھوڑوں سے اترے ہیں اور پہلی قبر جو میں نے کھودی تھی اس کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہتا ہے لکھ. وہ کہتا ہے کیا کتنی لکھوں؟ تو پہلے والا کہتا ہے 3 میل لمبی 3 میل چوڑی. کہتا ہے میرے کان میں یہ آواز آئی، میں سہم گیا. کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چل کے دوسری قبر پر آئے، دوسری سے کہتا ہے پہلا دوسری قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اسے لکھ. دوسرا کہتا ہے کتنی لکھوں؟ تا حد نگاہ. اچھا کہتے ہیں کہ اب اس پہ آئے جس کے اندر میں تھا کہ وہ دوسرے کو کہتا ہے لکھ، تو وہ کہتا ہے کتنی لکھوں؟ اس نے کہا اتنی. یہ انگوٹھے سے لے کر یہ جو فاصلہ اتنی. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اتنی. میں اور آپ سارے خالہ جی کے بیٹے ہیں، جو مرضی کرتے رہے. یاد رکھنا اسی باب میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے مجدد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قبر کا عالم انسان کے عقیدے اور عمل سے بنتا ہے. ابھی بھی وقت ہے، کر لو. اس کا کوئی معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ محنت کرتے ہو یہ چھوڑ دو. نہیں، کرو جتنی مرضی کرو، لیکن اس کی بھی فکر کرو. کس کی؟ قبر کی. اور کس کی؟ ارے اچھا آپ خیر دیکھیں، مجھ سے تو قرآن پاک آپ کو زیادہ یاد ہے. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا ابھی بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل ہمارے ذکر سے پسیج جائیں. اچھا اسی باب میں اکابر نے ایک اور بات لکھی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں. یہاں تک کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ اسی پر اکتفا کریں. اللہ نے اگر زندگی دی تو پھر بقایا قصص الانبیاء آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت